یہ ابھی آئے ہیں بھائی صاحب اور آج یہاں بیٹھیں گے ہم. یہ ایک ویران ایریا اور بالکل سناٹا. اس وقت رات کے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ رات کے کتنے بجے ہیں بھائی؟ 12:05. 12:05 ہو رہے ہیں. تو ہم یہاں سے بیابان میں بیٹھے ہیں. آصف بھائی کہاں بیٹھنا ہے یہ بتائیں آپ. بس ادھر ہی بیٹھتے ہیں. ادھر ہی بیٹھیں. یہ سامنے درخت کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم ہمیشہ ہے نا جنوں کے بارے میں کہانیاں سنتے رہتے ہیں لوگوں سے بھی. فلاں نے جن دیکھا، ڈمکا نے جن دیکھا. لیکن ہر قصور جنات کا نہیں ہوتا. کچھ ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ برا کرے تو اسے برا ہی نتیجہ ملتا ہے، یہ نہیں کہ اسے اچھا ہی ملے گا. ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں جن نے یہ کر دیا، جن نے وہ کر دیا. لیکن میں یہ جو کہانی سنا رہا ہوں اس میں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن عالم کا قصور ہے. جو عالم ہے وہ نقلی عالم بول رہے ہیں آپ، اوریجنل نہیں تھا. نہ کوئی علم تھا اس کے پاس. وہ جادو ٹونا کرتا تھا. وہ مشہور تھے ڈفلی والے بابا کے نام سے علاقے میں. خیر اس کا ذکر میں اس طرح شروع کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے اور نہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک پردہ ہوتا ہے. میرے اللہ نے بھی اس کا پردہ رکھا ہوا ہے. میں اس کا پردہ پھاڑنا نہیں چاہتا، نہ اس کو وہ کرنا چاہتا ہوں. کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے ایسے ڈھونگی لوگوں سے آپ لوگ بچیں. یہ کہانی شروع ہوئی کہ ایک بابا تھا جس کا نام ڈفلی والے بابا کے نام سے مشہور تھا. وہ ڈفلی بجاتا تھا اور لوگ آتے تھے کھچے ہوئے، بات چیت کرتے تھے اس سے. اس نے ایک آشیانہ ٹائپ کا بنایا ہوا تھا اپنا، لوگ آ کے بیٹھتے تھے اس کے پاس. آہستہ آہستہ یہ عروج پہ آنا شروع ہو گیا. عروج پہ آیا تو ایک بندہ اس کے پاس آیا کہ بابا میرا ایک گھر ہے، اس میں میرے 2 بچے رہتے ہیں اور میں رہتا ہوں اور وائف ہے. تو اکثر بورچی خانے میں یا کہیں بھی پلیٹیں ٹوٹنے کی آوازیں آتی رات دیر رات. تو مجھے آیا کہ ڈر لگا، تو میں نے سنا آپ کا نام وام، تو میں بڑی اس سے آیا ہوں آپ کے پاس. آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں یہ گھر میں کیا معاملات ہیں میرے. تو بابا نے بولا چلو صحیح ہے، میں جمعرات والے دن آؤں گا تمہارے گھر. خیر انہوں نے بابا کا نمبر لیا اور یہ چلے گئے صاحب. جمعرات کی شام میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں ان بابا کو انہوں نے فون کیا. بابا ان کے گھر سے اتنی دور تھے جیسے پیدل سے 5 یا 10 منٹ کا رستہ. بابا پیدل ان کے گھر پہنچ گئے. اب بابا نے وہاں پر ہے نا ایک ایسی وہ دیکھی ایکٹیویٹی جن سے انہیں شک ہوا. تو انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھی تھے، صاحب تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے بابا کے، ان کو فون کیا کہ فلاں چیز لیا. کیسر منگایا تھا انہوں نے، کیسر لیا اور میری ڈفلی اٹھا کے لیا. بھائی وہ لے کے آ گیا. انہوں نے ڈفلی بجائی، واللہ عالم کیا 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 نہیں، اتنی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہیں گے. خیر وہ 10 منٹ بعد بولا آپ کا کام ہو گیا، آج کے بعد کوئی برتن نہیں گرائے گا اس میں، نہ باورچی خانے میں نہ آپ کے گھر میں. جو کچھ ہے میں نے انہیں قید کر لیا ہے، اب وہ آپ کو پریشان یا تنگ نہیں کریں گے. خیر یہ بات تھی. جو تھے بابا وہ باہر چلے گئے. اب ان کا جو ساتھی تھا انہوں نے کہا بابا ویسے تو کچھ نہیں لیتے لیکن کم از کم مٹھائی تو آپ کو دینی چاہیے تھی، اتنا بڑا کام کیا. انہوں نے 5,000 روپے ان کو نکال کے دے دیے. بابا بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. اب وہ جب بابا سے پوچھا نا 5,000 مل گئے، ان کے شاگرد نے بولا 5,000 مل گئے، ہم نے 5,000 میں پاگل بنا دیا اس کو، آپ کچھ لے کے نہیں آئے. بولے میں ایسی چیز لایا ہوں لاکھوں کمائیں گے ہم اس سے. بولے کیا مطلب؟ بولے تم سمجھا نہیں میں نے کیا چیز ہتھی آئی ہے. بولے بھائی کیا چیز ہے، ایسی کیا چیز ہے؟ بولے وہاں تھی ایک جن لیڈیز اور فیمیل جن تھی، ایک وہ تھی اور ایک اس کا بچہ.
تو میں نے بچے کو قید کر لیا. اب وہ ناچتی دوڑتی پھر رہی ہے اور وہ میرے پاس ہی آئے گی. اب ہم کریں گے یہ کہ جو ہمارے لوگ آتے ہیں نا, ہم ان پہ ہیوی کروائیں گے اس عورت کو, اور وہ پھر ہمارے در پہ آئیں گے, ہم اس سے نوٹ چھاپیں گے. نوٹ چھاپنے کی مشین لگا دیں یعنی گے. ان کا ارادہ اور نیت بری تھی. بری تھی. ہوں. خیر انہوں نے یہ معاملہ دیکھا, اس کے بعد لوگ آنا شروع ہو گئے. اب جو ان کا شاگرد تھا اس کو بولتے تھے آشیانے سے باہر جا کے دیکھ کس میں آیا ہے, سائیکل پہ آیا ہے, گاڑی میں آیا ہے, کار میں آیا ہے, میرے کو اس کی تفصیل بتا. میں بولا بھائی یہ تو لینڈ کروزر میں آیا ہے, گارڈ وارڈ ساتھ ہیں ان کے ملنے, یعنی کہ موٹی پارٹی آ گئی. انہوں نے آ کے بیٹھے, ان سے حاضری وغیرہ سلام دعا کری, میری بیگم پہ جن ہے, یہ ہے فلانا ہے, آپ پوچھی ہوئی چیز دو, آپ دیکھو میری بیوی کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ہاں میں کل دیکھتا ہوں آپ کی وائف کو. یہ بھائی صاحب چلے گئے. اب جو عورت تھی جس بچے کو جن کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا اس کو بلایا اور بولا جا اس کے گھر میں ہنگامہ مچا دے, کوحرام برپا کر دے ان کے گھر میں, ہوں. کسی پہ بھی مسلط ہو جا اور کام کر, یہ آئے گا میرے پاس بھاگا ہوا. بھائی وہ جن جائے تو مجبور تھا, اس کا بچہ اس کی قید میں تھا. وہ قرآن مچائے, کبھی تنگ کرے, کبھی پلیٹیں توڑے, کبھی غصہ دکھایا ہو, سارا غصہ جو اس کی بچے کا تھا وہ اس گھر پہ نکال لی, خوب دبا گئی. بھائی بڑے پریشان ہو کے سب جگہ سے معلومات کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے دوبارہ بابا کے پاس. بابا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, ہمارے گھر میں جن ہے, یہ ہے وہ ہے. بابا بولتے ہیں بھائی یہ لے آؤ, فلا چیز لے آؤ, فلا چیز لے آؤ, کیکڑا لے آؤ, مغز لے آؤ, فلا چیز لے آؤ, چیلوں کو کھانا کھلاؤ, یہ کرو. اور آپ کہاں چیلوں کو کھانا کھلائیں گے, میرے بندے کو دے دو, پیسے یہ کھلا دیا کرے گا, اور جو معاملات ہیں میں کرتا ہوں. کم از کم 1,00,000 سے 1,25,00,000 روپے اس بندے نے اس بابا کے کہنے پہ خرچ کیے, اور بابا نے اپنی جھولی بھری اور اس کے بچے کو دی تکلیف جو اس کے قابو میں تھا. ہوں. وہاں سے ماں بھاگی بھی آئی, بولا بس تیرا کام ہو گیا, تو جا سکتی. اب وہ جو عورت تھی وہ ایک مسلم تھی, جو اس کی قید, ہاں قید میں تھی نا جن, وہ مسلم تھی. وہ 5 ٹائم کی نمازن تھی, کیونکہ جنات میں اور انسانوں میں اچھے برے دونوں ہیں. دونوں ایسے ہی ہے. وہ مسلمان جن تھی, وہ اللہ رسول کا بھی واسطہ دیتی رہی کہ میرے بچے کو نہیں تکلیف پہنچا, جتنی تکلیف تو نے اس کو پہنچائی نا, اگر یہ آزاد ہو گیا اس سے کہیں زیادہ تشدد میں تیرے پہ کروں گی, لیکن خدا کا واسطہ تو اسے چھوڑ دے. ماں تو ماں ہوتی ہے, ایک بچے کو بھی چپکی نوچے تو چلا اٹھتی ہے. اب وہ بابا بولتے ہیں نہیں تو میری پنجوں میں, میری اس میں, اور میں اس کا ہاتھ موڑ دوں گا. وہ ہاتھ موڑ رہا ہے, کبھی ٹانگ موڑ رہا ہے اس کی, وہ بیچاری مجبور ہے. بولا اچھا جو تو نے کرنا ہے کر, جو تو کہے گا میں وہ کروں گی. وہ بھائی ایسے ہی کرتے 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 بہت مال اکٹھا کیا, کبھی کسی کے گھر بھیج دیا, کبھی کسی کے گھر بھیج دیا. وہ قرآن مچائے, لوگ آئے بھاگے میں, ان کا جو آشیانہ تھا وہ بھی ایک محل کی طرح بن گیا, گھر بنا دیا بڑا بنگلہ, اس میں کام ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, چلتا رہا. اچھا ہمارا جو دین ہے, مرد ہو یا جنات ہو, پردے میں ہوتا ہے. لیڈیز جو ہوتی ہے وہ پردہ کرتی ہیں. تو وہ بابا کچھ ایسے ویشی پن پہ آ گیا تھا کہ شراب پی کر اس سے بولتا تھا کہ تم مجرا دکھا, ناچ میرے آگے, اور پی کے خوب کنائی میں ڈفلی بجانا اور یہ کرنا, اس کا رقص دیکھنا, یہ کام اس کا جاری تھا. ایک دن ایسا ہوا, اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہوتی, ایسی پڑی کہ وہ ڈفلی پھٹ گئی. وہ پھٹی, وہ بچہ آزاد ہوا. پھر اس کے بعد جو اس کا شر کیا اس نے, تو وہ بچہ جو تھا اس ڈفلی میں قید تھا, اس ڈفلی میں قید تھا وہ بچہ. جیسے ہی ڈفلی پھٹی, بچہ آزاد ہوا. ماں جو اس کی بتانے والے جو بتا رہے ہیں اس کی پوری بال کھڑے ہو گئے, اور وہ آ گئی اپنی اصلی حالت میں, بولتی اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں, تو نے جتنا میرے بچوں کو تکلیف دی اس سے کہیں زیادہ میں تیرے بچوں کو تکلیف دوں گی. آج
میں نے تو خیر دیکھا ہے اتنا حصہ اس کا پورا پیرالائز ہو گیا, فالج ہو گیا. فالج ہو گیا اس بندے میں. اور اس کے بچوں کے ساتھ اس نے جو عورت نے اس کے بچوں کے ساتھ سلوک کر رہا تھا وہی اس کے ساتھ کر رہا. اس نے اللہ کا واسطہ دیا, نبی کا واسطہ دیا, بولنے میں بھی اس طرح ہی تیرے آگے گر گرا رہی تھی, تو نے میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا. میں حشر والے دن بھی تیرا گربان ایسے ہی پکڑوں گی جیسے آج پکڑ لی, اور تجھے معاف نہیں کروں گی. جتنی اذیت تو نے میرے بچے کے ساتھ کی ہے, یعنی کہ اتنی اذیت دے دی تھی, جنات کی بچہ جو تھا اس کا بازو تک توڑ دیا تھا اس نے, اتنی اذیت دی تھی اس آدمی نے. خیر اس نے بہت وہ کیا, بہت معافیاں مانگی, پیر پکڑ لیا, بہت کوشش کر لی, لیکن اپنے آپ کو چھڑا نہیں پایا, کیونکہ اس نے بددعا دی ہے کہ 7 قیامت میں جب قیامت آئے گی میں تیرا گربان ایسے ہی حشر میں پکڑوں گی اللہ کے سامنے کہ تو نے میرے ساتھ کیا, میرے بچے کے ساتھ کیسے کیا اور میرے ساتھ کیا کیا. آج تو ترستا رہے گا. تباہ برباد ہو گیا, ساری پراپرٹی ختم, سب پیسہ ختم, سب مال و دولت ختم, سب یہیں رہ جانا. جس راستے سے کمایا تھا ویسے ہی چلا گیا, ویسے ہی چلا گیا. اب وہ بڑا پریشان, اور اب وہ کام کر رہا ہے, جاب کرتا ہے وہ, اور تاریخ روڈ میں تولیہ بیچتا ہے وہ روڈ پہ. یہ حالت ہو گئی ہے اس کی. اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ گئی, اس کے بچے بھی اس کو چھوڑ گئے, لیکن وہ آج تک محسوس کرتا ہے وہ میرے آس پاس ہے. جنات ناجائز کیا, نہ آپ کسی کو پریشان کیا, بس کسی یہ کہانی تھی بھائی. یہ عبرت ہوتی ہے. انسان دیکھیں جب تک کسی کو تنگ نہیں کرے گا نا, کوئی کسی کو تنگ نہیں کر سکتا, چاہے وہ جنات ہو, چاہیے, ہاں, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جانور ہو. آپ کسی کو تنگ کرو گے تو وہ آپ کو تنگ کرے گا. یہ ویڈیو اگر میری پسند آئی ہے تو شیئر اور لائک لازمی کرنا. السلام علیکم. فیصل کی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور قرآن کی سائٹ سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 128. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات, تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے, تو جو انسانوں میں ان کے دوستدار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے, اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے, ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے, مگر جو اللہ چاہے, بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے. اللہ حافظ.